قرآن مجید کے مطابق حلال رزق کیسے کمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت، نیکی اور امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس امتحان کا ایک اہم حصہ حلال رزق کمانا بھی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان اپنی روزی ایسے ذریعے سے حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں پاک، جائز اور حلال ہو۔ مال کی کثرت کامیابی کی علامت نہیں، بلکہ کامیابی اس بات میں ہے کہ انسان کی کمائی حلال ہو، اس میں برکت ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام انسان کو محنت، تجارت، زراعت، صنعت، ملازمت اور ہر جائز پیشے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام ربانیت یا سستی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ انسان کو محنت اور کوشش کا حکم دیتا ہے۔ حلال رزق کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا ذریعہ آمدنی جائز ہو۔ اگر کوئی شخص دھوکے، جھوٹ، سود، رشوت، چوری، خیانات یا کسی ناجائز کاروبار سے مال کماتا ہے تو وہ مال اگرچہ بہت زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے برعکس تھوڑا سا حلال مال بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے اور اس میں بے شمار برکت ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں امانت داری، سچائی اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک مسلمان تاجر یا ملازم کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، جھوٹے وعدے نہیں کرتا اور لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ یہی صاف انسان کے رزق میں برکت پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سود کو سختی سے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ سود معاشرے میں ظلم اور ناانصافی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح رشوت بھی حرام ہے، کیونکہ اس لیے حقدار کا حق مارا جاتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر ایسی کمائی سے بچے جس میں کسی انسان پر ظلم ہو یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو۔ حصول میں دعا بھی بہت اہم ہے۔ انسان محنت کرے لیکن ساتھ بھی اللہ تعالیٰ سے رزق حلال، برکت اور آسانی کی دعا مانگتا رہے، کیونکہ اصل رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان صرف کوشش کرتا ہے، کامیابی اور برکت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی طرح نماز کی پابندی، تقوی، والدین کی خدمت، صلہ رحمی، صدقہ و خیرات اور شکر گزاری بھی رزق میں برکت کے بڑے اسباب ہے۔ قرآن مجید وعدہ کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی جگہ سے رزق پیدا فرماتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ حلال رزق صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ جو شخص حلال کمائی کھاتا ہے، اس کی عبادت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے کی امید بڑھتی ہے اور اس کے گھر میں سکون و اطمینان آتا ہے۔ اس کے برعکس حرام کمائی انسان کے دل کو سخت، عبادت کو کمزور اور زندگی کو بے برکت بنا دیتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ
دولت کو مقصد زندگی نہ بنایا جائے بلکہ اللہ کی رضا کو اصل مقصد رکھا جائے۔ جب انسان حلال ذرائع اختیار کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے جو صرف مال کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں بار بار اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ تمام آسمان اور زمین کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور رزق بھی اس کے اختیار میں ہے۔ انسان اگرچہ مختلف ذرائع اختیار کرتا ہے لیکن اصل رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ اللہ پر مکمل بھروسہ توکل رکھنا چاہیے اور حلال اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ اسلام محنت، جدوجہد اور کوشش کا دین ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم زمین میں سفر کریں، تجارت کریں، علم حاصل کریں، ہنر سیکھیں اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے۔ جب انسان محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے تو اس کے کمائی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ حلال تجارت اسلام میں نہایت پسندیدہ عمل ہے، لیکن تجارت میں سچائی، امانت داری اور انصاف بنیادی اصول ہے۔ مسلمان تاجر کو چاہیے کہ وہ سامان کے عیب نہ چھپائے، جھوٹی قسمیں نہ کھائے، ناپ تول میں کمی نہ کرے اور گاہک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ ایسی تجارت دنیا میں اعتماد پیدا کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید نے یتیموں کا مال ناحق کھانے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے، رشوت لینے، سود کھانے اور ناجائز طریقوں سے مال جمع کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ تمام ذرائع وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے لیکن ان میں نہ سکون ہوتا ہے، نہ برکت اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا۔ حلال رزق کی ایک اہم بنیاد علم اور مہارت بھی ہے۔ جو شخص اپنے کام میں مہارت حاصل کرتا ہے، ایمانداری سے اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائے اور معاشرے کے لیے مفید بننے کی کوشش کرے۔ والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، محتاجوں کی مدد اور صدقہ و خیرات بھی رزق میں برکت کے اہم اسباب ہے۔ بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے گا، لیکن قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے اور ان کے مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ شکر گزاری بھی رزق بڑھنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، انہیں صحیح جگہ استعمال کرتا ہے اور تکبر سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ناشکری انسان کو نعمتوں سے محروم کر سکتی ہے۔ ایک مسلمان کو اپنی کمائی کے ساتھ اپنے اخراجات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ فضول خرچی، اسراف اور دکھاوے سے بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ جو شخص اپنی آمدنی کو حکمت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اس کے گھر میں سکون اور برکت قائم رہتی ہے۔ آخر کار
کامیاب وہی شخص ہے جو اپنی زندگی کا ہر شعبہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارے۔ حلال رزق صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں، بلکہ ایمان، تقوی، دیانت، انصاف، محنت اور اللہ پر بھروسے کا مجموع ہے۔ جب یہ صفات انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے تو اس کی کمائی بھی پاکیزہ ہوتی ہے اور اس کی زندگی بھی بابرکت بن جاتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ سبق دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارض ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے ایک مومن کی کوشش صرف زیادہ مال جمع کرنا نہیں ہوتی، بلکہ ایسا رزق حاصل کرنا ہوتی ہے جو حلال، پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو۔ حلال کمائی انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے اخلاق کو سنوارتی ہے اور اس کے گھر میں سکون و برکت پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، قوت، وقت اور مختلف صلاحیتیں عطا کی ہے تاکہ وہ انہیں جائز طریقے سے استعمال کرے۔ کوئی تجارت کے ذریعے رزق کماتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی صنعت یا دستکاری سے روزی حاصل کرتا ہے اور کوئی علم و ہنر کے ذریعے معاشرے کی خدمت کرتا ہے۔ اگر یہ سب کام دیانت داری، انصاف اور اخلاق کے ساتھ کیے جائے تو یہ سب عبادت کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید یہ بھی سکھاتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کی حفاظت کی جائے، مزدور کو اس کی پوری اجر دی جائے، امانت میں خیانت نہ کی جائے، وعدہ پورا کیا جائے اور ہر معاملے میں انصاف اختیار کیا جائے۔ جو شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنے فضل اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، ظلم، حسد، تکبر، سود، رشوت اور ناجائز کاروبار انسان کی کمائی سے برکت ختم کر دیتے ہیں۔ بظاہر مال بڑھتا ہوا نظر آ سکتا ہے، لیکن دل کا سکون، گھر کی خوشی اور اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر کمائی کم بھی ہو مگر حلال ہو تو وہ انسان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں باعث خیر بنتی ہے۔ ایک مسلمان کو ہر حال میں قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ دوسروں کی دولت دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کرنے والا بندہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی طرح صبر بھی رزق کے معاملے میں بہت اہم ہے۔ کبھی آزمائش کے دن آتے ہیں، لیکن مومن صبر اور دعا کے ساتھ اپنی جد و جہد جاری رکھتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ دولت انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اگر مال مل جائے تو غرور نہ کرے، بلکہ اسے اللہ کی امانت سمجھے اور اس میں سے محتاجوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا حق ادا کرے۔ زکوٰۃ اور صدقات معاشرے میں محبت، ہمدردی اور عدل کو فروغ دیتے ہیں اور مال میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ حلال رزق کا اثر صرف انسان پر نہیں بلکہ اس کی اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ جب والدین حلال کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو ان کی تربیت بہتر ہوتی ہے، اخلاق سنورتے ہیں اور وہ دین و دنیا میں کامیاب ہونے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس حرام کمائی کے برے اثرات پورے خاندان پر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی
قرآن مجید کی تعلیمات پہلے کی طرح مکمل اور قابل عمل ہے۔ چاہیے انسان کاروبار کرے، ملازمت کرے یا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے روزگار حاصل کرے، اسے ہمیشہ سچائی، دیانت، انصاف اور حلال ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو عزت، سکون اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچاتا ہے۔ آخر میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہمیشہ حلال رزق عطا فرمائے، ہماری کمائی میں